رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے، بڑی ایمانداری سے بڑی السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ جتنا مجمع ہے اتنی آواز نہیں ہے، درود شریف اونچی آواز سے پڑھیے، پڑھ لیجیے اونچی آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا قائد المہاجرین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ پانی نہیں لائے کیا؟ اچھا، انتہائی قابل تکریم حضرات محترم، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی لازوال اور عظیم قربانی پر خراج تحسین اور سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے گزشتہ ایک ماہ سے ذکر اہل بیت کیا جا رہا ہے۔ آج اس موضوع کو کچھ سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک معروف آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار ان لوگوں کو مردہ نہ کہنا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں شہید کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں زبان سے مردہ نہ کہنا اس لیے کہ وہ زندہ ہے، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور چوتھے سپارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، خبردار یہ گمان بھی نہ کرنا، یہ سوچنا بھی نہ کہ وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ کھاتا پیتا رہے تو ہم کہتے ہیں زندہ ہے، جب کوئی مریض کھانا پینا چھوڑ دے تو ہم اس کی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو کھانا پینا بند ہو گیا ہے، اب تو اللہ اس کا پردہ رکھ لے، ہم خود دعائیں گھر والے کرنے لگ جاتے ہیں۔ کھاتا پینا پیتا رہے تو زندگی ہے، تو لوگوں کے نزدیک چونکہ زندگی کھانے اور پینے کا نام ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے، یہ خیال بھی تمہارے ذہن میں نہ آئے کہ جو اللہ کی راہ میں کٹ گئے وہ ملتا ہے۔ فرمایا وہ زندہ ہے، اور رہ گئی زندگی کا جو تصور تمہارے نزدیک ہے کہ کھائے پیے تو زندہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے عند ربہم یرزقون، بے شک وہ اپنے رب کی بارگاہ سے رزق دیے جاتے ہیں، انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شہید زندہ ہے تو کہاں پر زندہ ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ اب اللہ کے ہاں زندہ ہے تو اللہ کہاں پر ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، تم اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو کہ اللہ کہاں پر ہے، تو فرمایا یاد رکھو وہ تو مشرق میں بھی ہے اور مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے اور جنوب میں بھی ہے، بلندیوں میں بھی ہے اور پستیوں میں بھی ہے، گہرائیوں میں بھی ہے اور اونچائیوں میں بھی ہے، کوئی سمت اس کے نور سے خالی نہیں ہے، کوئی جگہ اس کے جلوے سے محروم نہیں ہے، اور کوئی دن اس کی یاد سے محروم نہیں ہے۔ فرمایا وہ تو نور ہے زمینوں اور آسمانوں کا، وہ وہاں پر بھی ہے، وہ یہاں پر بھی ہے، تو پتا چلا جب رب یہاں بھی ہے تو وہاں بھی ہے، تو جو شہید اس کے کرم سے زندہ ہے وہ وہاں پر بھی زندہ ہے، وہ یہاں پر بھی
وہ وہاں بھی زندہ ہے، وہ یہاں بھی زندہ ہے. تو اللہ رب العزت نے شہید کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ زبان سے نہ کہنا مردہ ہے، پھر کہا گمان بھی نہ کہنا مردہ ہے. یہ جتنی بھی شان ہے یہ ایک عام شہید کی بیان ہو رہی ہے، یہ ایک شہید کا درجہ بیان ہو رہا ہے. تو حضرات محترم، اگر ایک عام شہید کا مقام یہ ہے، اسے زبان سے مردہ نہیں کہا جا سکتا، اس کے بارے میں مردہ گمان نہیں کیا جا سکتا، تو جس کے ذکر کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہیں وہ صرف شہید نہیں ہے، لیکن شہیدوں سے وہ صرف شہید نہیں ہے، وہ سید الشہداء ہے. باقی جتنے شہید ہیں ان کو ہم نے شہید کہا یا حکومتوں نے شہید کہا یا لوگوں نے شہید کہا، مگر یہ وہ شہید ہے جسے مصطفیٰ نے کہا یہ شہید ہے. اس کی شہادت کی گواہی حضور نے دی. باقی جتنے بھی اسلام کے دامن میں شہید ہیں وہ شہید پہلے ہوئے ہیں اور ذکر ان کا بعد میں ہوا. ان کی شہادت کے چرچے بعد میں ہوئے، وہ ان کے شہادت ان کی پہلے ہوئی اور چرچے ان کے بعد میں ہوئے. لیکن حسین وہ شہید ہے کہ یہ پیدا ہو رہا تو شہادت کے چرچے شروع ہو گئے. تمام زمین والوں کو یہ پتہ ہی شہید ہے، آسمان والوں کو پتہ یہ شہید ہے، ماں کو بھی پتہ شہید ہے، باپ کو بھی پتہ شہید ہے، بھائیوں کو بھی پتہ شہید ہے، خود بھی پتہ میں شہید ہوں. علماء فرماتے ہیں امام حسین کی شہادت کے چرچے باقی شہیدوں سے اس لیے بھی زیادہ ہے کہ باقی جتنے شہید ہیں وہ شہید ہوئے تو شہادت کا چرچا ہوا، مگر حسین کا چرچا اس لیے زیادہ ہے کہ نبی نے حسین کو پانا ہی شہید ہونے کے لیے تھا. نبی نے حضور نے حسین کو پالا ہی شہید ہونے کے لیے تھا. اس لیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا چرچا دوسرے تمام شہیدوں کی نسبت زیادہ ہے. توجہ کیجئے گا، ایک عام شہید کی شان یہ ہے تو جو کل شہیدوں کا سردار ہے ان کی شان کیا ہے. یہ جب سیالکوٹ میں 1965 کی جنگ ہوئی ہے نا، اور 65 کی جنگ ہوئی تو یہ کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہے، اور جب 65 کے واقعات ترتیب دیے گئے تو سیالکوٹ میں جب ٹینکوں کا حملہ ہوا نا تو وہ ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص جو تھا وہ اپنے گدھے پر 2 گولیاں لاد کر جنگل میں جا رہا تھا تو اچانک اس کے قریب سے ایک کچھ گھوڑ سوار گزرے جس سے اس کی سواری بجتی، اور جب بجتی تو وہ اس کا جو وزن تھا وہ نیچے گر گیا. اب وہ پورا اس پر کچاوا ڈال کر گدھے پر انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ کوئی یہاں سے گزرے تو وہ میرے ساتھ سہارا بنے اور یہ گولیاں جو ہے وہ میرے گدھے پر لادنے میں مدد کرے، کیونکہ وہ اکیلا نہیں اٹھا سکتا تھا. وہ کہتا ہے چند لمحے گزرے، میں نے سبز کپڑوں میں گھڑ سوار کو جس کے چہرے پر نقاب تھا آتے ہوئے دیکھا تو میں راستے میں کھڑا ہو گیا تو گھڑ سوار نے سواری روکی. میں نے کہا بندہ خدا تجھے واسطہ ہے اللہ کا، مہربانی کر یہ وزن جو ہے میرے ساتھ اٹھوا کر میری سواری پر رکھوا دے. کہتے ہیں وہ سوار گھوڑے سے نہ اترا، اس نے وزن کی طرف اشارہ کیا تو گولیاں خود بخود اٹھ کر گھوڑے پر آ گئی. وہ گولیاں خود بخود اٹھ کر اس گدھے پر آ گئی. جب اس بوڑھے نے دیکھا تو بوڑھا تھا آپ لوگوں کی طرح سمجھدار، وہ سمجھ گیا یہ سوار کوئی عام نہیں ہے. اس نے رکاب میں پاؤں پکڑا اور پکڑ کر کہا قسم ہے رب کی بتلاؤ تم کون ہو ورنہ میں نہیں جانے دوں گا. تو سوار نے چہرے سے نقاب اتارا اور نقاب اتار کر کہا میرا نام ابھی شیر خدا ہے. سوال میرا نام ابھی شیر خدا ہے. پاکستان کی سرحد پر حملہ ہو گیا ہے، حضور آج تک تشریف لے گیا ہے، میں اب جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیچھے افغان رہے. ایک عام شہید کی شان یہ ہے تو جنہیں کل شہیدوں کا سردار کہا ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا موت کی تکلیف کتنی؟ حضور نے فرمایا 350 تلواریں ایک وقت میں کسی کے جسم پر چلا دی جائے، جتنی تکلیف ان 350 تلواروں سے ہوتی ہے
اس سے زیادہ موت سخت ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی تھی مجھے کوئی ایسا بندہ ملا جس پر موت آ چکی ہو، تاکہ میں ملوں تو مجھے پتہ چلے کہ موت کی سختی کیا ہے۔ کچھ مدت گزری، سال گزر گئے، ایک جگہ کے ویرانے سے گزرے، ایک سیاہ بھجنگ آدمی کو دیکھا جس کا منہ چپکا ہوا تھا، گوشت لٹکا ہوا تھا، اسے دیکھ کر ہی گھن آتی تھی۔ حضرت موسیٰ کی نظر پڑی تو رخ دوسری طرف کیا، جب قریب سے گزرنے لگے اس نے سلام دیا، اس نے کہا اے اللہ کے کلیم آپ پر سلام۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، اس نے کہا کدھر جاتے ہو، ہمیں ملو گے نہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا کون ہے جو تجھ سے ملنا چاہے؟ تیری یہ جو ظاہری حالت ہے اسے دیکھ کر کون تجھ سے ملنا پسند کرے گا؟ اس نے کہا موسیٰ کوئی پسند کرے یا نہ کرے مگر آپ کو تو ہم سے ملنا چاہیے۔ آپ نے کہا ہمیں تجھ سے کیوں ملنا چاہیے؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ نے تو میرے ملنے کی اللہ سے دعا مانگی تھی، آپ نے تو میرے ملنے کے لیے اللہ سے کہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا ہم نے تیرے ملنے کی دعا کیسے مانگی تھی؟ اس نے کہا یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب آپ نے اللہ سے کہا تھا مجھے ایسا بندہ ملا جس پر موت واقع ہو چکی ہو تاکہ میں ملوں تو مجھے پتا چلے کہ موت کتنی سخت ہے۔ اس نے کہا موسیٰ میں وہی ہوں جس کے لیے دعا مانگی تھی، آج سے 500 سال پہلے میری موت واقع ہوئی تھی۔ آپ نے کہا پھر موت کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے کہا موسیٰ 500 سال پہلے جب اسرائیل نے میری روح کو قبض کیا تھا نا، اس روح کے قبض کرنے کی تلخی کو میں آج 500 سال بعد بھی محسوس کر رہا ہوں، اس تلخی کو میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ حضور نے موت کی حقیقت اور تکلیف کو بیان کی۔ دوسری طرف حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کو موت سے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ جتنی تمہیں چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی۔ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جمعے پر حاضر ہیں، کسی کے پاؤں پر کوئی چونٹی چڑھ جائے وہ کاٹے تو کتنی سی تکلیف ہوگی، ایک جھٹکا سا لگے گا، سی زیادہ نکلے گی اور ہاتھ فوراً پیر کی طرف جائے گا کہ نہیں جائے؟ جب آپ چونٹی کو ہٹا دیں گے اس کے بعد تکلیف باقی نہیں رہتی۔ حضور نے فرمایا شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی تمہیں چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی۔ ایک عالم نے رسول اللہ کی اس حدیث کو سنا تو سمجھ نہ آئی، اس بات کی سمجھ نہ آئی، سارا دن سوچتا رہا۔ رات کو جب سویا تو سرکار نے کرم فرمایا خواب میں زیارت عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کیا سبب ہے، تمہیں ہماری حدیث پر کوئی شبہ ہو گیا؟ اس نے کہا میرے ماں باپ پر قربان، مگر مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ایک طرف موت کی تکلیف آپ یہ بیان کر رہے، دوسری طرف آپ فرماتے ہیں کہ شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی۔ حضور مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کے فرمان۔ سرکار نے مسکرا کر فرمایا کہ صبح جب اٹھنا تو سورہ یوسف کی تلاوت کرنا۔ صبح وہ عالم اٹھا تو پورے سورہ یوسف پڑھی مگر مسئلہ حل نہ ہوا، پھر سورہ یوسف پڑھی مسئلہ حل، سارا دن سورہ یوسف پڑھتا رہا، بات نہ بنی۔ شام کے قریب اس نے سوچا اس طرح تو بات نہیں بنے گی، مجھے کسی عالم باطن سے رابطہ کرنا چاہیے۔ یہ جو مدرسوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں علماء ظاہر، انہوں نے صرف کتابیں پڑھی ہوتی، یہ ظاہر کے علماء ہوتے ہیں۔ اور یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، یہ علماء باطن ہوتے ہیں، انہوں نے صرف ظاہر کی کتابیں نہیں پڑھی ہوتی، ان کے پاس باطنی علوم موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس حضور کا فیض علم باطن کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ جس مسئلے کو علماء ظاہر نہ سمجھ سکیں، یہ علماء باطن اس مسئلے کو جان جاتے۔ تو اس نے سوچا کسی ولی سے بات کرنی چاہیے، پہنچا، ان کی خدمت میں معاملہ عرض کیا، پھر سرکار کا فرمان جب پیش کیا تو اس عالم نے، اس ولی نے کہا ارے نادان، حضور نے تو بڑا کھلے لفظوں میں تجھے سمجھا دیا، تجھے سمجھ نہیں آئی سورہ یوسف کیا بیان کر رہی ہے کہ جب زلیخا کو اس کی سہیلیوں نے تانا دیا کہ تو غلام پر مر مٹی ہے اور وہ غلام ہو کر تیری پرواہ نہیں کرتا ہے، تو دیوانی ہو گئی ہے، ایک ملازم ہے، ایک خزار خرید غلام ہے، اس کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے، تو زلیخا نے کہا جو میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا، جو میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا۔ تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی اب تو آپ کی محبت میں تانے ملنے لگے ہیں، مہربانی کرو اور مجھ پر کرم فرماؤ، اور بات کوئی نہیں مانتے، اتنی
صرف بات مان لو تو میں انہیں بلا لیتی ہوں، انہیں بٹھا دوں گی، تم صرف کمرے سے گزرتے ہوئے چہرے سے نقاب اٹھا کر گزر جانا، کم از کم یہ کانے گلی تو بند ہو جائے۔ آپ نے حامی بھر لی، اس نے عورتوں کو بلا لیا، شہزادیوں کو، اور ناشپاتیاں ان کے ہاتھوں میں پکڑا دی، اور چھریاں میزوں پر رکھ کر اس نے کہا کہ جب میرا یوسف یہاں سے گزرے تو وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنا ہے، ان ناشپاتیوں کو کاٹنا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب یوسف داخل ہوئے اور چہرے سے نقاب ایک لمبے کے لیے اٹھایا اور اٹھا کر جب گرایا، عورتوں نے جب حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، ناشپاتیوں قریب ہی پڑی رہ گئی، انہوں نے چھریاں اپنے ہاتھوں پر چلا دی، اور قرآن کہتا ہے اس بڑے طریقے سے چھریاں چلائی کہ ہاتھوں سے چھوٹی چھوٹی گوٹیاں بڑے جاگی اور 10 کافر گر گئی، اور جب ہوش آیا انہوں نے کہا ہاشا وکلا، یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ کریم فرشتہ ہے۔ تو فرمایا حضور مجھے یہ سمجھانا چاہتے ہیں جن عورتوں نے یوسف کو دیکھا انہیں انگلیاں کاٹنے پر پتا نہ چلا، انگلیوں کے ٹکڑے ہوئے مگر وہ انگلی یوسف میں کھو گئی۔ فرمایا حضور یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہیں انگلیوں کے کاٹنے کا پتا نہ چلا۔ جب شہید کی گردن پر تلوار چلتی ہے اللہ اسے بے پردہ اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ اگر یوسف کے دیکھنے والیوں کو چھریوں کے چلنے کا پتا نہ چلا تو جو یوسف کے بنانے والے کو دیکھتا ہے اسے کیسے تجربہ ہوگی؟ بھائی وہ یوسف علیہ السلام کے بنانے والے کو دیکھے اسے تکلیف کیسی ہو سکتی ہے؟ تھوڑی سی توجہ ادھر رکھیے گا، بڑے سونے ہیں یوسف مگر حضور جیسے نہیں، اونچا بولنا پڑے گا، بڑا بے مثل یوسف کا حسن ہے مگر حضور جیسے نہیں۔ یار حسین پاک کی قربانیاں چھوٹی ہیں، میدان کربلا میں ایک بیٹا وہ بھی ہے جو ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ بڑا حسن ہے یوسف علیہ السلام کا، وہ نبی ہیں، غیر نبی سے مثال نہیں دی جا سکتی، مگر کربلا کے میدان میں ایک 18 سال کا وہ بھی علی اکبر جو ہم شکل مصطفیٰ، جس کی صورت رسول اللہ کی صورت سے ملتی، جو حسین کے سجدوں کا صلہ تھا۔ اللہ نے امام حسن کو سر سے سینے تک ہم شکل بنا، امام حسین کو سینے سے قدموں تک ہم شکل بنا، دونوں ملتے تھے تو حضور کی شبیہ بنتی تھی۔ امام حسین اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے تھے، اے میرے رب مجھے وہ بیٹا عطا فرما جو میرے نانے کا ہم شکل ہو۔ اللہ نے امام حسین کو پھر وہ بیٹا دیا جو بالکل ہم شکل مصطفیٰ تھا، جس کی صورت حضور جیسی تھی اور جس کی زلفیں حضور جیسی تھی، جس کا قد مبارک حضور جیسا تھا اور جس کی آواز بھی حضور جیسی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میدان کربلا میں 10 محرم کی صبح امام حسین نے حضرت علی اکبر سے کہا تھا علی اکبر جا فجر کی اذان پڑھ، اور یاد رکھنا اذان ایسے پڑھنا کہ تیری اذان آخری ہے، حسین کی جماعت آخری ہے۔ یہ وہ بیٹا ہے حسین کا 18 سال کا جو میدان کربلا میں قربان ہوا ہے۔ ماں تو گرم ہوا نہیں لگنے دیتی، مگر کتنی قربانیاں ہیں۔ 18 سال کے بیٹے کو رخصت کیا تھا، جا تو خود رہے تھے، مگر اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا کہ جوان بیٹے کے سامنے باپ چلا جائے، مجھے اجازت دیجیے۔ فرمایا تو میرے نانے کی تصویر ہے۔ انہوں نے کہا نانے کی تصویر ہوں مگر میں بھی علی پاک کا پوتا ہوں، میں بھی غیرت گوارا نہیں کر دی، میں شیر خدا کا خون۔ رخصت کیا تھا حضرت علی اکبر کو جیسے لڑنے کے لیے، کئی جہنمیوں یزیدیوں کا جہنم رسید کر کے واپس پلٹے تھے خیموں میں۔ کتاب والوں نے لکھا جتنے حسین پاک کے ساتھی گئے تھے نا ان میں واپس کوئی نہیں آیا تھا، سارے شہید ہو کر آئے تھے۔
واحد انہوں نے کہا ایک علی اکبر تھا جو خیموں کی طرف واپس مڑا تھا، اور ایک مرتبہ نہیں مڑا تھا، کئی مرتبہ مڑا تھا۔ اور جب حسین کے خیموں میں واپس آئے تھے نا علی اکبر، امام کھڑے تھے باہر خیمے کے اور دیکھ رہے تھے اپنے بیٹے کی شجاع۔ جب علی اکبر واپس آئے تو میرے امام نے کہا علی اکبر واپس کیوں آیا؟ تو انہوں نے کہا بابا پیاس کی شدت بڑی، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے میں سارے لشکر یزید کو ختم کر دوں گا۔ امام کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ امام نے کہا علی اکبر پانی ہوتا تو پھر علی اصغر کو پانی نہ پلا دیتے، پانی ہوتا تو سکینہ کو پانی نہ دے دیتے، بیمار عابد کو پانی نہ دے دیتے۔ علی اکبر پانی تو نہیں ہے، مگر تو نے سوال اس حسین سے کیا جن کے دروازے سے کبھی خالی کوئی نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا قریبو پانی تو نہیں ہے، قریبو منہ کھول، اپنا منہ کھول، پانی تو نہیں ہے، میں وہ زبان تیرے منہ میں ڈالتا ہوں جو زبان کو مدینے والے چوسا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی خشک زبان امام حضرت علی اکبر کے منہ میں ڈالی۔ حضرت علی اکبر نے امام حسین کی زبان کو چوسا تو سکون محسوس ہوا۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں ہر کسی نے پانی کا سوال امام حسین سے کیا تھا، لیکن حسین نے پانی کا سوال کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جب حسین چھوٹے تھے تو نبی پاک حسین کی زبان کو چوسا کرتے تھے اور حسین کو زبان چوسایا کرتے تھے۔ حضور جانتے تھے کربلا کے میدان میں پانی بند ہوگا، میری اولاد پیاسی ہوگی، نبی اس لیے حسین کو پیاس زبان کے ساتھ تھے، اور کسی کو پیاس کی شدت برداشت کرے تو کرے، مگر حسین زبان مصطفیٰ کا یہ فرق ہوگا کہ پورے لشکر کو پیاس سنائے گی، مگر حسین کی زبان پر پیاس کا نفذ نہیں آئے گا۔ نبی پاک اس لیے زبان کے ساتھ تھے۔ 18 سال کا بیٹا قربان ہوا ہے، 6 مہینے کا علی اصغر قربان ہوا، اپنے ہاتھوں سے اسے اس کی شہادت کر۔ ایک بیٹا تھا پیچھے علی اوسط، اور وہ بھی میدان میں جا رہا تھا۔ جب خود چلنے لگے تو وہ آگے آیا، تلوار کے زور پر کھڑے تھے، سخت بخار کا عالم تھا، کمزوری تھی، 14 سال عمر ہے، بعض کتابوں زیادہ تر کتابوں میں 14 سال۔ امام نے کہا علی عابد کیا بات ہے؟ انہوں نے اب تو مجھے اجازت دیجیے، میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا علی عابد تم واپس خیموں کی طرف جاؤ۔ انہوں نے عرض کی میری غیرت کے وعدہ نہیں کرتی، میں بیمار ضرور ہوں مگر خون میرے اندر بھی ضرور کرے خدا کہ میرا باپ میدان میں جائے، میں خیمے میں بیٹھا رہوں۔ آپ نے فرمایا تو بیمار ہے، ضعیف ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں تو خیموں کی طرف جا۔ انہوں نے کہا بابا انہوں نے مجھے بعد میں بھی تو مار ہی دینا ہے نا، انہوں نے مجھے چھوڑنا تو ہے نہیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے شہید کیوں نہیں کرواتے؟ آپ نے کہا علی عابد تجھے کچھ نہیں کہیں گے، تیرا بال بھی بنکا نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا پہلے آپ سے کون سا پوچھتے ہیں جو بعد میں پوچھیں گے؟ آپ نے کہا پوچھتے تو نہیں ہیں مگر میں مجبور حسین نہیں ہوں، میں غریب حسین نہیں ہوں، میں صاحب اختیار حسین ہوں۔ میرے رب نے مجھے کہا تھا حسین 3 بیٹے ہیں، ایک تم رکھ لو اور 2 ہمیں دے دو، تو میں نے تجھ پر ہاتھ رکھا تھا کہ میں تجھے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بابا میں رکھنا ہی تھا تو علی اکبر کو رکھتے، رکھنا ہی تھا تو علی اصغر کو رکھتے۔ علی اکبر جوان تھے، مدینے کا رستہ جانتے تھے، پھوپھی کی محال داجی کی پکڑ کے بہنوں بیبیوں کو لے جا سکتے، میں بیمار ہوں چل نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا تو عجیب باتیں کرتا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا علی زین العابدین، علی اکبر کی ماں کا نام ہے لیلا بنت مسعود سقفی، اس کے ساتھ میرا نکاح میرے باپ علی نے کیا تھا۔ علی اصغر کی ماں کا نام ہے ام رباب، اس کا نکاح میں نے اس کے ساتھ خود کیا تھا۔
تیری ماں کا نام ہے شہر بانو، تیری ماں کے ساتھ میرا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جاتا کہ جب ایران فتح ہو کر آیا تو 2 شہزادیاں قید ہو کر آئی تھی، شہر بانو اور نور بانو۔ 10,000 مجاہدوں نے حضرت عمر کو درخواست دی شہزادیاں ہمیں دی جائیں۔ جب لونڈیاں تقسیم ہو رہی تھی، جب شہزادی کی باری آئی نا تو حضرت عمر نے فرمایا یہ ہے ایران کی شہزادی، اسے ہم دیں گے مدینے کے شہزادے کو۔ تو عبداللہ بن عمر اس پر کھڑے ہو گئے تو حضرت عمر نے عبداللہ کو دیکھا فرمایا تم بھی کھڑے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میرا باپ خلیفہ المسلمین ہے، شہزادہ تو میں ہوا۔ تو حضرت عمر کا چہرہ جلال سے سر ہوا۔ آپ نے کہا عبداللہ میں کیا تو شہزادہ نہیں ہے، تو غلام زادہ ہے۔ انہوں نے کہا اگر میں شہزادہ نہیں ہوں تو شہزادہ کون ہے؟ فرمایا شہزادہ مدینے کا حسین ابن علی ہے، شہزادہ مدینے کا حسین ابن علی ہے۔ تو میری ماں کے ساتھ میرا نکاح حضرت عمر نے کیا تھا، تو نکاح کی طرف سے عمر کی نشانی ہے، نور کی طرف سے علی کی نشانی ہے۔ تجھے اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں جو سید تجھ سے پیدا ہوں گے نہ عمر کے منکر ہوں گے نہ علی کے منکر ہوں گے، نہ عمر کے منکر ہوں گے نہ علی کے منکر ہوں گے۔ اب جو لوگ حضرت عمر پر حملہ کرتے ہیں نا کہ حضرت عمر کا ایمان ٹھیک نہیں تھا، راست کے حکومت پر قبضہ کر لیا اور 4 صحابہ کے علاوہ سارے مرتد معذاللہ کافر ہو گئے تھے، وہ حضرت عمر پر حملہ نہیں کر رہے، وہ حسین کی آل پر حملہ کر رہے ہیں، وہ اولاد علی پر حملہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ لڑکا بھی مسلمان ہو، لڑکی بھی مسلمان ہو، نکاح پڑھانے والا کافر ہو، نکاح ہو جائے گا، آواز نہیں آئی آپ کی، دلہا بھی مسلمان دلہن بھی، اور نکاح خان کافر ہو، نکاح ہو جائے گا، آواز نہیں آئی آپ کی، نکاح ہو جائے گا۔ تو حضرت امام حسین دلہا، حضرت شہر بانو دلہن، نکاح پڑھانے والے کا نام ہے حضرت عمر۔ اگر نکاح خان کا ایمان ٹھیک نہیں تو نکاح بھی ٹھیک نہیں، اس نکاح سے وہ اولاد پیدا ہو وہ اولاد بھی ٹھیک نہیں۔ یہ حملہ حضرت عمر کے ایمان پر نہیں، اور کے غیرت کرے نہ کرے، اور سید تمہیں سے غیرت کرنی چاہیے۔ جب کمینہ محرم کے دنوں میں یا پورے سال میں کسی بھی مجلس کے اندر آ کر حضرت عمر کو پڑھتے، چاہے وہ کوئی مولوی ہو یا ذاکر ہو، اور کمینے کا گریبان پکڑ کر کہو اور نام دے اگر حضرت عمر کا نکاح ٹھیک نہیں، امام حسین کا حضرت عمر کا عقیدہ ایمان ٹھیک نہیں، امام حسین کا نکاح ٹھیک نہیں رہتا، اگر نکاح ٹھیک نہیں رہتا، حسین کی آل ٹھیک نہیں رہتی، یہ دشمنی حضرت عمر کے ساتھ نہیں ہے، یہ اولاد رسول کے ساتھ دشمنی ہے، یہ اولاد رسول کے ساتھ ہے۔ دوسری ایک بات، اگر حضرت عمر غاصب تھے، انہوں نے خلافت پر قبضہ کیا تھا، حق علی پاک کا تھا، انہوں نے زبردستی چھین لی تھی۔ حضرت عمر کی خلافت نہ حق تھی، بقول ان کے خلافت نہ حق ہو تو خلیفے کا حکم بھی بولے اونچا، زور سے بولو ذرا، اے گلاں یاد بھی کرنی ہیں۔ کل کوئی کمینہ حضرت عمر کے خلاف بھونکے تو منہ توڑنا بھی ہے اس کا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حضرت عمر کی خلافت اگر نہ حق ہے تو حضرت عمر کا حکم بھی، تو جو حکم ایران کی فتح کے لیے دیا وہ حکم بھی غلط، اس حکم کے تحت ایران کی جو فتح ہوئی وہ فتح دی، اور اس غلط فتح کے نتیجے میں وہ مال غنیمت آیا، وہ مال غنیمت بھی غلط، پھر جو اس کی تقسیم ہوئی وہ تقسیم بھی غلط، تو پھر جو حضرت عمر نے شہادی امام حسین کو پیش کی، امام حسین کو اسے نہیں لینا چاہیے تھا۔ خلافت غلط، حکومت بھی،
فتح ایران کا حکم بھی، ایران کی فتح بھی. اونچا نہ بولنا، باہر پولیس والے سن لیں گے کہ تم اونچا بول رہے. وہ حکم بھی اونچا بولو. ایران کی فتح بھی، مال غنیمت بھی، مال میں جو شہزادی آئی شہزادی بھی غلط. پھر اس شہزادی کا جو نکاح حضرت عمر نے کیا، بولے نہیں آپ حضرات، نکاح بھی غلط ہوا. جو اولاد اس سے پیدا ہوئی، پھر اس اولاد پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ یہ حملہ حضرت عمر پر نہیں آ رہا، یہ اولاد رسول پر حملہ ہو رہا، یہ اولاد رسول پر حملہ ہو رہا. اس لیے امام نے فرمایا جو سید تجھ سے پیدا ہوں گے وہ نہ عمر کے منکر ہوں گے نہ علی کے منکر ہوں گے. وہ نکاح کی طرف سے حضرت عمر کی نشانی ہے، وہ حور کی طرف سے حضرت علی کی نشانی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ سن کر کہا اچھا میں ایک نہ بھی رہا تو کیا ہو جائے گا، میں ایک نہ بھی رہا تو کیا ہو جائے گا. آپ نے فرمایا بیٹا تو باتیں بڑی عجیب کہتا ہے، تو ایک رہ گیا تو سب کچھ رہ جائے گا، تو ایک رہ گیا تو سب کچھ رہ جائے گا. تجھ ایک میں سے اللہ وہ بیٹا پیدا کرے گا کہ جب وہ دنیا میں آئے گا تو قیامت تک لوگ کہیں گے امداد کن اب بندے رمضان کن دا دین و دنیا ساتھ کن یا ہوتے آدم لگتے تیری نفر سے میرا رب اندے قادر ملانی میں پیدا کرے گا. تجھ میں سے میرا وہ بیٹا پیدا ہوگا جو کہے گا کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے اور میں تمہیں ایک رہ گیا. تیری نسل میں سے میرا وہ بیٹا پیدا ہوگا جو 90 لاکھ ہندو کلمہ پر آ کر کتنے برداشت کر جائے گا. شاہ سے اٹھائیں بادشاہ سے اٹھائیں دین پوری ہے دین تناسب ہے سردار نگر دست کا دستے نہیں حقا کے بنا لائنات ہوتا ہے. آپ نے فرمایا زین العابدین تو ایک رہ گیا، تیری نسل سے وہ بیٹا پیدا ہوگا جس کے دروازے پر دنیا جا کر کہے گی کہ جنگ بخشے فیض عالم مگر لیے خدا نا کفارا پیے کا میرے کامل ہوگا. آپ نے فرمایا تو ایک رہ گیا، تجھ میں سے شباز کلندر پیدا ہوگا، تجھ میں سے میرے علی شاہ پیدا ہوگا، جماعت علی شاہ پیدا ہوگا، تجھ میں سے میری نسل جاری ہوگی. میری جو سنت تھا نا یہ اجمیر والا، جب یہ آیا نا اجمیر میں تو راجہ بالکل تھا، اس نے یہ آ رہے ہیں آپ رات کے پاس، یہ دیکھیں کام شروع ہو گیا مسجد کا، نظر آ رہا ہے آپ کو ٹائلیں اکھڑ گئی ہیں، سیمنٹ لگ گیا. اب ٹائلیں لگ گئی کہ اندر برآمدوں کو مرمت وغیرہ لگ رہی ہے اور پیٹ بھی اب شروع ہو جائے گا. اب کام بھی شروع ہو رہا ہے، مہنگائی بھی بہت ہے، اخراجات بھی ہیں، بل بھی بجلی کے بہت ہیں. سارے حضرات تعاون کریں مسجد کے ساتھ، کم از کم 50 روپیہ، زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر کوئی 50 سے کم والے بھی ہوں تو وہ ڈالا ضرور کریں، ہاتھ نہ روکا کریں. میں نے پچھلے جمعے ان بچوں سے پوچھا تھا، یہ ہمیں خود بھی تجربہ ہے، کسی وقت میں بھی جھولی پھیر لیتا تھا. 50 بندوں کی صف ہونا تو صرف 20 بندے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، 30 بندے جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتے. ان 30 بندوں کو سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم اتنے محروم ہیں کہ اللہ ہماری کمائی اپنے گھر کے لیے پسند نہیں کرتا. 8 دن کے بعد آپ نے مسجد کی خدمت کرنی ہوتی. 8 دن آپ کماتے ہیں، چلے تھوڑا کماتے ہیں یا زیادہ کماتے ہیں، کماتے تو ہیں نا. 8 دن بعد بھی اگر آپ مسجد کو 50 روپے نہ دیں تو بات تو کوئی نہیں نا. اس لیے ہر بندے کو اس میں حصہ ملانا چاہیے. یہ بہت نیکی کا کام ہے. ہماری کوئی آمدنیاں نہیں ہے، نہ ہی حکومت. آپ کی گورنمنٹ تو بل میں ٹی وی کا بل بھی مسجد سے لیتی ہے. اور پچھلے دنوں کسی نے حساب کیا تھا، کروڑوں روپیہ مسجدوں سے وصول کیا جاتا ہے ہر مہینے ٹی وی اسٹیشن کے لیے. جس ملک کے حکمران مسجدوں سے ٹی وی کی فیس وصول کریں وہاں پر عذاب نہیں آئیں گے تو اور کیا آئے گا. سینما کو 10 سال کے لیے ٹیکس سے چھوٹ ہے، مگر مسجدوں سے جو ہے نا وہ ٹیکس بھی بلوں میں وصول کیے جا رہے ہیں، اور پھر ان سے وہ ٹی وی کی فیسیں بھی وصول کی جا رہے ہیں. اور اب تو کہا کہ ہم ریڈیو کی فیس بھی بلوں سے لیں گے بجلی کی. مسجدوں کو دیا کچھ نہیں جاتا،
صرف ان سے وصول کیا جاتا ہے. یہ صرف آپ کے تعاون سے چلتی ہیں. نہ کوئی دکانیں اس مسجد کی ملکیت ہیں، نہ کوئی مارکیٹیں، نہ کوئی کاروبار. آپ لوگوں کا جمعے کا چندہ ہے، یا 20 25 30 لوگ ہیں جو مہینے بعد کچھ خدمت کرتے ہیں، بمشکل اس میں سے گزارے ہوتے ہیں. اس لیے آپ سے بار بار یہ عرض کی جاتی ہے کہ مسجد کے ساتھ تعاون کیا کریں. اگر آپ صرف 100 روپیہ بھی جمعے والے دن دے دیا کریں نا تو مہینے کا 400 روپیہ بنتا ہے. یار ہزاروں روپیہ کماتے ہو، صرف 400 روپیہ. کیا 400 روپیہ بھی خدا کے گھر کو نہیں ہم دے سکتے؟ کیبل والوں کو بھی تو 400 دیتے ہو، وہاں تو پورے کا پورا اکٹھا 400 ایک مرتبہ دے دیتے ہو. یہاں تو تم سے قسطوں میں لیا جاتا ہے، تو کم از کم 100 روپیہ تو مسجد کو دیا کرو. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت قبول فرمائے. جو کسی وجہ سے نہیں دے رہے، اللہ انہیں دینے کی توفیق عطا فرمائے. حصہ ضرور ڈالا کریں. حضور نے فرمایا تیرا وہی ہے جو تو نے کھا لیا یا خدا کے راہ پر دے دیا، باقی تو پچھلے بانٹ لیں گے اور تقسیم کر لیں گے. وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ کارے خیر کرے یا نہ کرے. کم از کم یہ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں شامل ہو جائیں. اس لیے تعاون کیا کریں، کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ خدمت کی. اور یہ بات یاد رکھیں، ساڈے شاہ صاحب سن کے ہوندے سن اللہ دیندیاں نہیں دیندا ہے. اللہ اگر کسی بندے کو دے اور رب اس نیکی کو ضائع نہیں کرتا تو جو اس کے خدا کے گھر کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی نیکی میں ضائع کر سکتا ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ جھولی میں حصہ ڈالا کریں، زیادہ سے زیادہ مسجد کی خدمت کیا کریں. اب توجہ کیجیے گا بس. اور یہ بھی بات یاد رکھنا، یہ جو خدمت آپ مسجد کی کرتے ہیں نا، یہ بھی حسین سید کے خون کا کرتا ہے. حسینی بندے بھی مسجد کی خدمت کرتے ہیں، حسینی بندے ہی مسجد کے خدمت گزار ہوتے ہیں. حسین کے نوکر مسجدوں سے محبت کرنے والے ہیں. اس لیے کہ یہ مسجد آباد ہے حسین پاک کا سکتا. وہ کربلا کے میدان میں حکومت کے لیے نہیں جاتے، دین بچانے کے لیے. یہ مسجد سلامت ہے تو حسین کی وجہ سے، اذانیں ہیں تو حسین کی وجہ سے، قرآن کی تلاوتیں ہیں تو حسین کی وجہ سے، مسجد کی جماعت ہے تو حسین کی وجہ سے، یہ ماں بیٹی کا حیا ہے حسین کی وجہ سے، یہ سکھوں کا گرو گزرا ہے. گرو نانک اپنے اپنے چیلے سے کہا تھا حسین کا غم دیا تھا. اس نے کہا میں حسین کا غم نہیں کروں. حسین تو مسلمانوں کا گرو ہے، میرے گرو تو آپ ہیں. تو گرو نانک نے کہا تو مجھے اپنا گرو مانتا ہے. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا میں تجھے حکم دیتا ہوں جا اپنی بہن کے ساتھ جا کر نکاح کر. اس نے کہا مہاراج میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس نے کہا جب میں گرو کا حکم دیتا ہوں تو تو یہ کام کیوں نہیں کر سکتا. اس نے کہا اس لیے کہ میرا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا. تو گرو نانک اپنی جگہ سے اتر آیا. اس نے کہا ظالم سن، اسی ضمیر کا نام تو حسین ہے، اسی ضمیر کا نام تو حسین ہے. حسین سرنا بچاتے ہیں تو بہن بیٹی کا فرق نہیں کرتا. یزید دو بہنیں اکٹھی نکاح میں رکھتا تھا، بندروں کے سر پہ تاج بناتا تھا، ریچھ کتے کی لڑائیاں کراتا تھا، شراب کا رسیہ تھا. اور پچھلے صبح بھی میں نے کہا اس کے جو اشعار علماء نے کتابوں میں لکھے، چونکہ اس کی ماں عیسائی تھی اور یہ پیدا بھی عیسائیوں کے گھر میں ہوا تھا، اپنے مالکوں میں اس نے جوان ہو کر جب شراب پیتا تھا اس نے کہا تھا کہ اگر اسلام شراب سے روکتا ہے تو میں عیسائی بن کر شراب پی لیتا ہوں. امام حسین علیہ السلام ایسے ہی نکلے تھے. آپ نے ولید بن عقبہ سے کہا تھا کہ مجھ جیسا شخص ایسے پلیت کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا جس کا کردار یہ ہو. آج یزید کی نسل یزید کے حق میں دلیلیں تو بڑی دیتی ہے، یزید کے لیے ترلے تو بڑی کرتے ہیں، بڑا زور لگاتے ہیں یزید کو جہنم میں پہنچانے کے لیے. مگر یاد رکھیے گا اور کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام پر تان اور تشریح کرتے ہیں. وہ کمینہ ڈاکٹر ذاکر نائک بڑا نام تھا، پھر ذلیل کہاں سے ہوا؟ یہ بھی بات یاد رکھنا. اس کائنات میں عزت اسے ملی ہے جو اس گھرانے کا غلام بن گیا، اور ذلیل وہ ہوا جو اس گھرانے کا غدار ہوا. جب اس ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا تھا لاکھوں کے مجمع میں کہ واقعہ کربلا کیا تھا تو اس خبیث نے کہا
یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. اچھا تو اس خبیث نے کہا یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی اور خلیفہ در حق کے خلاف جو بغاوت کرے اس کی سزا قتل ہے چاہے وہ رسول کا نواسا کیوں نہ ہو. یہی آج عقیدہ دوسری برادری کا. اوپر سے تو کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں, ہم قتل حسین کے مخالف ہیں, پھر یزید کے حق میں تقریر کس لیے کرتے, یزید کے حق میں تقریریں کس لیے کرتے, یزید کی طرفداری کس لیے کرتے, کس لیے یزید کی طرفداری کرتے ہو؟ اس نے صرف ایک کام کیا, امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی, پھر جو اہل بیت کے ساتھ ظلم کا بازار اس نے گرم کیا. کیا اہل بیت کے خیموں کو نہیں جلایا گیا, اہل بیت کی بیویوں کو بازاروں میں نہیں گھمایا گیا؟ کتنا بڑا ظلم ہے. پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, ہمیں تو اب وہ کلام شعر یاد نہیں ہوتے رہتے, نہ یاد کرتے نہ ہوتے, پچھلے دنوں میں ان کا پڑھ رہا تھا, پھر میں زیر قطار ہوتا رہا. پیر سید نصیر الدین نصیر نے کہا ہائے کس طرح بازار سے وہ گزرے ہوں گے جس کی بیٹیوں نے کبھی بازار بھی نہیں دیکھا تھا. ہائے کس طرح بازار سے وہ گزرے ہوں گے جہاں نام جن کا کبھی آیا نہ تھا بازار کے ساتھ, جن کی بیٹیوں کے آنچل کو بھی سورج نے نہ دیکھا. کیا کہا اعلیٰ حضرت نے, جن کا آنچل بھی دیکھا نہ تھا محل, جن کے پردے کا عالم یہ تھا, ان کی لاشوں پر گھوڑے لڑائے گئے, ان کی بیٹیوں کو درباروں میں کھڑا کیا گیا, ان کو بازاروں میں گھمایا گیا, اور صرف یہاں تک ظلم رکا. آج تو کمینے لوگ اٹھ کر کہتے ہیں صحابہ کیوں نہیں نکلے حسین پاک کے ساتھ. 8 صحابی ہیں 72 شہداء کے اندر. کتنے صحابی ہیں؟ اونچا بولو. اور یہ یاد رکھنا ہے آپ نے, ایک تو وہ صحابی ہے کہ جب ظہر کا وقت ہوا تھا جنگ کے دوران, تو اس نے کہا تھا امام حسین علیہ السلام سے کہ امام ظہر کا وقت ہے, آپ نماز پڑھائیے جماعت کے ساتھ. امام حسین نے کہا اے میرے نانے کے صحابی یہ یزیدی ہمیں جماعت نہیں کرانے دیں گے. انہوں نے کہا اے سید حسین اے میرے سردار آپ نماز پڑھائیے. میں روکتا ہوں. امام حسین جنگ کے میدان میں 10 محرم کی ظہر کی جماعت چند ساتھیوں کے ساتھ کروا رہے تھے, اور اس صحابی نے لشکر یزید کو روکے رکھا. جب امام نے سلام پھیرا تو تب جا کر یہ صحابی شہید ہوا. 8 صحابی شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, اور تقریباً 300 کے قریب اس وقت صحابی موجود تھے. میڈیا کا تو زمانہ نہیں تھا, مہینوں بعد خبریں پہنچتی تھی. جب کربلا کی شہادتوں کی خبر مدینے پہنچی, پورا مدینہ جو تھا امام حسین کے حق میں کھڑا ہو گیا. لوگوں نے یزید کے خلاف اپنی حکومت مدینہ میں قائم کر لی. کوفے والے نہیں نکلے تھے. ہماری باتوں پر یقین نہ کرو, اپنے جواد نقوی کو ہی سن لو. پچھلے دنوں بھی اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین کے قاتل کوفہ والے تھے اور یہ شیعہ تھے سارے. اور انہی کی کتابوں میں جلال العیون میں ملا باقر مجلسی نے اور ان کی دیگر کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب قافلہ اہل بیت کا لٹا پٹا ہوا کربلا کے سے کوفہ میں پہنچا تو امام کا سر نیزے پر تھا, علی عابد آگے تھے. دو اہل بیت کی بیویوں کو باندھ کر انہوں نے اونٹوں پر چڑھایا ہوا تھا. جب قافلہ پہنچا تو اہل کوفہ نے جب امام حسین کے سر کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا اور بیویوں کو دیکھا اور شہیدوں کی لاشوں کو دیکھا, انہوں نے گریبان پھاڑ ڈالے اور وہ رونے لگے. تو امام زین العابدین نے سوق الکساب کے چوک میں جہاں حضرت مسلم العقیل کی لاش کو سولی پر لٹکایا گیا تھا, آپ نے سواری کو روک کر کہا اے اہل کوفہ, اگر تم ہمارے قتل پر رو رہے ہو تو پھر ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ اگر تم ہمارے قتل پر غم منا رہے اور رو رہے ہو تو پھر ہمارے قاتل کون؟ ہمیں کس نے خط لکھ کر بلایا تھا؟
کس نے بلا کر ہمارے ساتھ بے وفائی کی تھی؟ تھوڑی کوئی مصیبتیں اہل بیت کی، تھوڑی تکلیفیں، پیاسا انہیں رکھا گیا، ظلم ان پر برسایا گیا، بازاروں میں انہیں گھمایا گیا۔ کسی کی بیٹیوں بہنوں کو بازار میں گھمایا جائے وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ بعد میں لوگ شرم سے مر جاتے ہیں، زمین میں گڑ جاتے ہیں، مگر یہ رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ ہوئی۔ جب اہل مدینہ کو پتا چلا، انہوں نے یزید کی اطاعت کو چھوڑ دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلیظ رسول ملائکہ جنہیں احد کے میدان میں فرشتے اٹھا کر لے گئے تھے، کیونکہ جب احد کی جنگ کا اعلان ہوا نا تو ان کی شادی ہوئی تھی، یہ اپنی بیوی سے شاباشی کر کے غسل کر رہے تھے صبح کے وقت، جب بلال حبشی نے الجہاد کا نعرہ لگا، انہوں نے آدھے سر پر پانی ڈالا تھا، وہی ڈول چھوڑ دیا کہ حضور نے بلا دیا ہے۔ اسی حالت میں صحابی نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی پاک نے کہا چلو احد کے میدان میں۔ احد کے میدان میں حضرت حنظلہ شہید ہو گئے، 71 شہیدوں کی لاش ملی، حضرت حمزہ کی لاش نہ ملی۔ حضور نے کہا تلاش کرو، صحابہ نے تلاش کی، لاش نہ ملی۔ اتنے میں سرکار نے سر مبارک اٹھا کر دیکھا، حضور نے فرمایا حنظلہ کے فرشتے آسمانوں پر اٹھا کر لے گئے ہیں، چونکہ اس پر حسن سر تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہ ہمارے اور ہمارے یار کے لیے اس حالت میں میدان سے نکلا ہے، اب اس کا غسل زمین والے نہیں دیں گے، اس کا غسل آسمان والے دیں گے۔ فرشتے ان کو غسل دے کر نیچے لے کر آئے، ان کا لقب کر گیا تھا رسول ملائکہ۔ ان کا بیٹا حضرت عبداللہ بن حنظلہ یہ مسلمانوں کا امیر بنا، یہ ولید نے لشکر بھیجا، وہ دمشق سے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ولید بن عقبہ کی قیادت میں لشکر نے حملہ کیا، مدینے کو فتح کیا۔ 3 دن کے لیے ولید نے حکم دیا مدینہ تمہارے پر حلال ہے۔ انہوں نے مدینے کی بچیوں کی عزتوں کو لوٹا، 3 دن مدینے کی گلیوں میں فنا کیا، رسول اللہ کی مسجد میں گھوڑے بن گئے، 3 دن تک اذان نہ ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ یہ سید التابعین ہے، یہ آپ کے جب یزید ان کی فوج نے قبضہ کیا، یہ دیوانے مر گئے، یہ غلام مر گئے، پاگلوں والی صورت بنائی، حضور کے روضے کے اندر گھس گئے، تو رب کی عزت کی قسم 3 دن تک مسجد نبی میں گھوڑے بندے رہے، اذان نہ ہوتی تھی، لیکن جب اذان کا وقت آتا تھا حضور کی قبر انور سے اذان کی آواز شروع ہو جاتی تھی، حضور کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی، میں نماز پڑھ لیتا تھا۔ سال گزرا، 2000 بچے حرامی مدینے میں پیدا ہوئے، 10,000 کے قریب اہل مدینہ کی شہادتیں ہوئی، جن میں 23 صحابہ تھے۔ آج بھی جنت البقیع کے اندر اللہ آپ کو لے جائے، یہاں رسول اللہ کے بیٹے کی قبر انور ہے، اس سے گزرے گا تو بہت بڑی 4 دیواری چبوترا سا، جس کی دیواریں اتنی اونچی ہے جتنی کہ میز زمین سے نظر آتا ہے۔ پوچھو ان سے، وہاں کسی واقف سے یہ کن کی قبریں ہیں، وہ بتلائیں گے یہ واقعہ ہررا کے شہیدوں کی قبریں ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو امام حسین کی یاد اور محبت میں یزید سے لڑتے ہوئے مدینے میں شہید ہو گئے۔ صحابہ کو خبر ملی تو مکے خبر ملی تو انہوں نے یزید کی اطاعت کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حکومت پر، یہ ولید بن عقبہ کو حکم دیا کہ مکے پہ حملہ، وہ مکے کی طرف چلا تو رستے میں مر گیا، تو حجاج بن یوسف کو اس کی جگہ نگران بنا، اس نے مکہ پر حملہ کیا۔ دیواریں اونچی تھی، انہوں نے منجنیق سے گولے پھینکے، کعبۃ اللہ شہید ہو گیا، کعبے کے پردے جل گئے، دروازہ جل گیا، اس کے اندر جو تورکات تھے حضرت اسماعیل کے مینڈے کے سینگ پڑے تھے، اس کی کھڑیاں پڑی تھی، کچھ اور چیزیں تھی، وہ سب جل گئی۔ مکے پر حملہ کیا، مکے پر قتل عام کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید۔ انہوں نے اپنی ماں حضرت ابو بکر کے نواسے تھے اور حضور کے پھپھی زاد بیٹے بھائی حضرت زبیر کے بیٹے تھے عبداللہ، انہوں نے اپنی ماں سے کہا تھا مجھے یہ ڈر ہے کہ مرنے کے بعد یہ میری لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ پتہ چل گیا تھا نا کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہوا۔ اس عبداللہ بن زبیر نے امام حسین کے پاؤں پکڑ کر کہا تھا نہ جائیے مکہ سے، تو امام حسین نے کہا تھا عبداللہ میں جا نہیں رہا ہوں، مجھے لے جایا جا رہا۔ انہوں نے اپنی ماں سے کہا مجھے ڈر ہے کہ میری لاش کی بے حرمتی کی جائے گی، تو حضرت اسماء بنت ابو بکر، یہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، صدیق اکبر کی بڑی بیٹی ہے، حضرت زبیر کی بیوی، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹے جب بکری ذبح ہو جائے تو اسے کھال اترنے سے تکلیف نہیں ہوتی۔ انہیں سولی پر لٹکایا گیا شہادت کے بعد، 3 دن ان کی لاش سولی پر لٹکائی گئی، کس لیے؟
کہ لوگوں کو عبرت ہو کہ جو بھی یزید کے خلاف اٹھا اس کا یہی انجام. یہ ابن حجاج نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر کی لاش کو لٹکاؤ تاکہ بدبو پھیلے، لاش خراب ہو تو لوگ ڈر جائیں. مگر عبداللہ بن زبیر کی لاش جو تھی نا، وہ جیسے جیسے پرانی ہوتی جا رہی تھی اس میں سے خوشبو نکلنا شروع ہو گئی. سبحان اللہ، اونچی ہونی چاہیے. اس میں سے خوشبو پھیل گئی، پورے مکے کی گلیاں معطر ہو گئی. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ لاش میں سے تو بو نکلنی چاہیے تھی، یہ خوشبو تو نکل رہی ہے. تو اسے بتلایا گیا ظالم، جب حضور ہجرت کر کے چلے گئے تھے نا تو 20 مہینے تک مسلمانوں کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا. تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں بچہ کوئی پیدا نہ ہوگا. تو ان کی ماں اسما بنت ابو بکر وہ پیدل ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئی تھی، اور جب وہ مکے سے مدینے کی طرف چلی تو وہ حاملہ تھی. جب پہلا قدم اس نے مدینے کی زمین پر رکھا تو بیٹا پیدا ہو گیا. وہ بچہ حضور کو اطلاع دی گئی کہ اسما بنت ابو بکر کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو نبی پاک نے بڑی قوت کے ساتھ تقریر کا نعرہ دینے لگا کہ عبداللہ بن زبیر رسول اللہ کی خدمت میں لایا گیا. تو نبی پاک نے اس کے منہ میں اپنا نعرہ ڈالا تھا. تو انہوں نے کہا ظالم، جس بدل میں حضور کا نعرہ ڈالا وہاں سے تنبیہ نہیں آتی، وہاں سے خوشبوئیں نہیں آتی، وہاں سے خوشبوئیں نہیں آ سکتی. یہی عبداللہ بن زبیر ہیں، انہوں نے حضور کا خون بھی پیا تھا. یہی عبداللہ بن زبیر ہے، انہوں نے حضور کا بول مبارک یعنی پیشاب بھی پی لیا تھا. تو اہل مکہ نے بھی اس کے خلاف اعلان جنگ کیا، اور اسی فتح کے دوران یزید جہنم رسید ہو گیا. اس نے تو یہ ایک ظلم تھوڑی کیا. تم حسین پاک سے نہیں محبت کرتے، نہ طرفداری کرو حسین کی، کم از کم نبی کی حدیث ہی دیکھ لو. حضور نے فرمایا کس نے میرے مدینے والوں کو خوف زدہ کیا، میرے مدینے والوں کو تکلیف پہنچائی، ان پر ظلم کیا، میرا اللہ اسے اس طرح جلا دے گا جس طرح نمک پانی میں گل جاتا. اس نے صرف امام حسین پر تو ظلم نہیں کیا، اس نے تو مدینے کو پامال کیا، اس نے تو مکے کو پامال کیا. اس کے تو پاپوں کی فہرست بڑی لمبی ہے، تم کہاں تک اسے بچا سکتے ہو؟ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، صرف آپ کو سمجھانا مقصود یہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی یہ جو قربانی ہے نا، یہ طریقت کے لیے نہیں تھی. اگر صرف طریقت کے لیے قربانی ہوتی تو ضرورت کیا تھی باہر نکلنے کی؟ امام حسین مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے، نبی پاک کے روضے کے گدی نشین تھے، مسجد نبوی کے امام تھے. آج مسجد نبوی کا امام روئے زمین پر کسی ملک میں بھی جاتا ہے اسے اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا جاتا ہے، اسے سربراہ مملکت کا پروٹوکول دیا جاتا ہے. حسین تو پھر نبی کا نواسا ہے، بیٹھے رہتے، دم پڑتے رہتے، لوگوں کو دعائیں دیتے رہتے، تقریریں کرتے رہتے. مگر امام حسین نے طریقت کے لیے قربانی نہیں دی، اس لیے کہ طریقت تو اندر کا معاملہ ہوتا ہے. میں کتنے نفل پڑھتا ہوں، کتنے وظیفے کرتا ہوں، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. آپ کا تعلق صرف یہ ہے کہ ہم شریعت پر کتنا چلتے ہیں. امام حسین نے طریقت کے لیے قربانی نہیں دی، امام حسین نے شریعت کے لیے قربانی دی. امام حسین اس لیے نکلے تھے کہ نانے کا دین رہ جائے، کوئی شریعت میں تبدیلی نہ کر سکے. اور ایسا پہلا حسین نے شریعت پر دیا کہ قیامت کی صبح تک کوئی شخص بھی شریعت میں تبدیلی نہیں کر سکتا. نبی پاک کے دین کے اندر کوئی شخص کمی بیشی نہیں کر سکتا. حضور پر دین مکمل ہو گیا. امام حسین نے محافظ دین بن کر امت کو بتلا دیا کہ آل رسول کٹ سکتے ہیں مگر دین پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے جب بھی کوئی وقت کا فرعون نمرود اور یزید نکلا، اللہ نے اس کے مقابلے میں کسی نہ کسی حسینی کو کھڑا کر دیا. جب مرزا غلام احمد نے دعویٰ نبوت کیا تو مقابلے میں مہر علی شاہ نکلا. جب اکبر نے دین الہی بنایا تو مجدد الفسانی آیا. امام نے شریعت کے مطابق قربانی دی. کس لیے دی؟ کہ ہم شریعت پر چلیں. حسین نے اس لیے قربانی نہیں دی تھی کہ مسجد ویران ہو جائے.
حسین نے اس لیے قربانی نہیں دی تھی کہ نانے کی دین امت قرآن ہی نہ پڑھے. نانے کی امت کی بیٹیاں بازاروں میں نکلے. آج جس گھر میں گانے چلتے ہیں، جس گھر میں فلمیں چلتی ہیں، جس گھر کی بیٹیاں بغیر بازوؤں کے قمیضیں پہنے اور بغیر چادروں کے گھروں سے باہر نکلے، اس گھر میں یزید ہے، حسین نہیں ہے. یہ پروگرام یزید کا تھا کہ ناچ گانا عام ہو، عورتیں بے پردہ ہو جائیں، فلمیں چلیں، ڈانس ہو. آج ہماری اولادیں کس طرف جا رہی ہیں؟ ہمارے بچوں کا پہناوا کیا ہے؟ آپ نے کبھی اپنی اولادوں کی طرف نہیں دیکھا. شکلیں ان کی انگریزوں والی، پہناوے ان کے انگریزوں والے، رہن سہن انگریزوں والا. آپ نے اللہ کے دیا کر دیا نا. ارے رب تو بہت بڑی بات ہے. قیامت کو تم نے امام حسین کے سامنے نہیں جانا. کیا حسین تم سے نہیں پوچھیں گے؟ میری تو 4 سال کی بیٹی روتی تھی، تجھے اس کا بھی حیران آیا؟ تیری بیٹیاں بغیر پردے کے کیسے نکلی؟ آج بہاولپور کی یونیورسٹی میں 5500 ویڈیو بچوں کی عزت لوٹنے کی ایک تو موبائل میں تھی، 7,500 ویڈیو دوسرے میں تھی. کس نے کہا آپ کو کہ آپ کتنا آگے لے جائیں انہیں تعلیم میں؟ اگر تم اپنی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، مت بھیجو انہیں تعلیمی دعوت. اگر تم ان پر نظر نہیں رکھ سکتے، کیا امام حسین کا سوال نہیں کریں گے کہ ہم نے اس لیے سب کچھ قربان کیا تھا کہ تم کھلی چھٹی لے لو؟ یہ 14 اگست پر کیا ہوا؟ ساری قوم باجے لے کر نکلی ہوئی تھی. انہیں کوئی نہیں پتا 70,000 بیٹیوں نے جانیں قربان کی تھی اس وطن کے لیے. مسلمانوں کی 70,000 بیٹیوں کی عزت لوٹی گئی تھی. 70,000 کے قریب بیٹیاں کنویں کے اندر چھلانگے لگا کر انہوں نے خودکشیاں کر لی تھی ہماری عزت بچ جائے. کبھی اٹھا کر تحریک پاکستان کو پڑھو، کتنی سیدزادیاں تھیں جنہیں سکھ اٹھا کر لے گئے تھے اور انہوں نے سکھوں کے بچے پیدا کیے. آج بھی وہ ہندوؤں سکھوں کے گھروں. یہ ایسے تو ملک نہیں بنا